الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے، اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے مزے کی اور انفارمیٹیو ایکٹیویٹیز جن کے ذریعے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں. تو آپ سب ابھی سے نیت کر لیں کہ پروگرام میں اول تاخیر شرکت بھی کریں گے، علم دین حاصل بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور آگے دوسرے تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں، آج کا سوال ہے سورہ شفا کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ شفا کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ شفا کس سورت کو کہتے ہیں؟ یہ آج کا سوال ہے. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے کہ فرشتے ہم پر رحمتیں بھی بھیجیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اس سیگمنٹ میں ہم سارے مل کے درود پاک بھی پڑھتے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل سارے ہی مل کے درود پاک پڑھیں گے. آج شامل ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، ہم نے سے پاس ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان ہمارا اسلام. پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آسان. رول کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے پاس یہ چانس ہوگا کہ آپ آپشنز دے کر جواب درست
دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے آپشن لے کر جواب درست دیا تو 1 پوائنٹ، آپشن لیے بغیر جواب درست دیا تو 2 پوائنٹ، آپشن لیے یا نہیں لیا جواب غلط دیا تو کوئی بھی پوائنٹ۔ الٹے ہاتھ سے مائک دیا یا لیا جواب درست ہوگا پھر بھی۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی اور آپ اس کی غلطی پر ہنس گئے تو آپ کے -5 ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں آپ لوگ آج 8 نمبر لیتے ہیں یا 5 نمبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیم میں سے پہلا سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسلام ظاہر کیا؟ 5 بچے ہیں نا، تو 2 بچے سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ چلیں آج 3 بچوں کا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں 2 بچوں کا رکھ لیتے ہیں، صحیح، آپ لوگ کے بھی 2 ان کے بھی 2۔ چلیں بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی نہیں، رضی رضی۔ اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹیم اے کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا ان میں سے ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے ٹیم بی سے کہ غلاموں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ غلاموں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ بتائیں آپ۔ نہیں پتا تو ہاتھ اٹھایا آپ نے بھی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ انہا یا انہو؟ حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں آرام سے جواب دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوبارہ آپ لے مائک لیں اور آرام سے کہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ حارثہ، حارثہ رضی اللہ عنہ۔ انہو۔ انہو۔ پیارے بچے، جب صحابی رسول کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب صحابیہ کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حارثہ، حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیں آپ۔ حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زین بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ حضرت زین بن، زین نہیں، زید۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹیم بی کا جواب بھی درست ہے۔ جی ہاں، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے۔ ٹیم اے سے سوال ہے کہ اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا؟ بتانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لاسٹ چانس ہے۔ بتائیں، پیچھے مائک دیں۔ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہیں مائک دیں۔ جی آپ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، آپ بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ بتائیں۔ نیچے والے، اس کے بعد آپ کی باری آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹیم اے کا جواب درست ہے۔ کیونکہ 2 بچوں نے جواب غلط دیا تھا صرف، اور 3 بچوں نے جواب درست دیا تھا، تو اس لیے آپ کی ٹیم کا جواب مانا گیا ہے۔ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، وفات کے بعد بھی امت کی فکر میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر کیا الفاظ جاری تھے؟ وفات کے بعد بھی امت کی فکر میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر کیا الفاظ جاری تھے؟ آپ بتائیں۔ رب امتی امتی۔ رب امتی امتی، تلفظ ٹھیک کر لیں ورنہ آپ کو جواب نہیں مانا جائے گا۔ بتائیں۔ رب امتی۔ رب امتی۔ رب امتی۔ رب امتی۔ اور کوئی؟ انہیں مائک دیں۔ رب امتی۔ آپ بتائیں۔ رب امتی۔
ऑप्शन नहीं चाहिए? ऑप्शन चाहिए, नहीं चाहिए, कितने बच्चे कह रहे नहीं चाहिए? हाथ उठाएं। नहीं चाहिए। अब तो जवाब दे दिया ना, तो ऑप्शन की गुंजाइश ही नहीं है। पहले ऑप्शन ले लेते आप, सही ना? अगर आप ऑप्शन ले लेते ना तो मैं आपको ऑप्शन देता, रब्बी उम्मती उम्मती। क्या? रब्बी उम्मती उम्मती। दूसरा ऑप्शन देता, रब्बी हबली उम्मती। तीसरा ऑप्शन देता, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती। कुछ बच्चों ने कहा रब्बे उम्मती उम्मती, रब्बे उम्मती उम्मती कहा, और किसी ने रब्बे उम्मती कहा। तो ना रब्बे है, दो मरतबा तो है भी नहीं, ये है रब्बी। क्या है? रब्बी। और जो भी जवाब दिया ना तो आपने सोच लिया करे कि मैंने ये जवाब दिया था, ठीक है? क्योंकि फिर आप लोगों में इख्तिलाफ हो जाता ना कि मैंने ये जवाब दिया था, मैंने ये जवाब दिया था। तो क्या जवाब दिया था? रब्बे आपने। तो इस तरह जवाब नहीं है, जवाब है रब्बी उम्मती उम्मती। इस तरह टीम बी से गलती हो गई है। टीम ए से सवाल है, मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला का मज़ार हिंद के किस शहर में है? मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला का मज़ार हिंद के किस शहर में है? अगर नहीं आए तो ऑप्शन ले लीजिएगा, वरना हो सकता है कि टीम बी की तरह नुकसान कर जाए। ऑप्शंस, लखनऊ या बरेली शरीफ या गुजरात? नहीं, माइक दे उन्हें। गुजरात, बरेली शरीफ। बरेली शरीफ, अच्छा, गुजरात। टीम ए का जवाब गलत है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके -5 हो गए। -5 हो गए क्योंकि हमने पहले रूल बता दिया था कि अगर किसी गलती पे कोई हंसेगा तो -5 हो जाएंगे, और आप हंस गए, आपके -5 हो गए हैं। वो हंसेंगे तो उनका भी -5 कर देंगे। अच्छा, सही है, नहीं करते -5, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस तरह होगा तो फिर -5 कर देंगे, ठीक है? और ये जो इशारे देते हैं ना, जब आप गलत पे यूं करते हैं या यूं करते हैं तो ज़रा नहीं क्या करें, तो ये पता चल जाता है। तो गुजरात में मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला का मज़ार नहीं है, बल्कि बरेली शरीफ में आबद रहमा का मज़ार शरीफ है। आपका जवाब गलत हो चुका है। टीम बी सवाल है, दिल में किसी चीज़ का पक्का इरादा करने को क्या कहते हैं? दिल में किसी चीज़ का पक्का इरादा कर लिया, उसे क्या कहते हैं? बताएं। नियत किसे कहते हैं? जो दिल की मुराद हो, दिल की मुराद को नियत कहते हैं। जो दिल कह रहा है उसको जो दिल कह रहा है उसको नियत कहते हैं। नहीं, कहा माइक का दे दें, नियत की तारीफ बताएं भाई। जो हमने नियत की हो। अच्छा, जो नियत की वो नियत की तारीफ में नियत का लफ्ज़ आ गया। चल इनको माइक दें। हाँ भाई, नियत किसे कहते हैं? ये भैया ये वाले। नहीं, आपने हाथ उठाया था भाई, बताना पड़ेगा। चले, दिल में किसी चीज़ का पक्का इरादा करने को क्या कहते हैं? नियत किसे कहते हैं? नियत सवाल के अंदर जवाब है कि दिल में पक्का इरादा करने को नियत कहते हैं। नहीं, जवाब तो गलत नहीं हुआ ना आपका, जवाब गलत नहीं हुआ आपका। तो दिल में पक्का इरादा करने को नियत कहते हैं, तो सवाल के अंदर ही जवाब था, ठीक है? तो दिल में पक्के इरादे को नियत कहते हैं। टीम बी का जवाब दुरुस्त है जी। टीम में सवाल है आपसे, मर्दों के लिए मुकम्मल रुकू क्या है? मुर्दों के लिए नहीं, मर्दों के लिए जी। मुर्दे रुकू करते हैं, क्या पता करते हो? मर्दों के लिए मुकम्मल रुकू क्या है? जो अल्लाह वाले होते हैं वो भी तो कब्र के अंदर इबादत करते हैं ना? पता है? ये है तो नहीं कर रहे आप पीछे? चले बताएं, मर्दों के लिए मुकम्मल रुकू क्या है? हाथ घुटनों तलक पहुंचा के पकड़ लेना और कमर सीधी करना। दोबारा। हाथ घुटनों तलक पहुंचा लेना और पकड़ के कमर सीधी पकड़ना है? घुटनों को। दोबारा, पूरा आराम से बताए ना। घुटनों को पकड़ लेना और कमर सीधी करना। अच्छा, आप बताएं। जी। घुटने पकड़कर कमर सीधी करना। आप बताएं। घुटने पकड़ के कमर सीधी करना। आप बताएं।
घुटने पकड़ के कमर सीधी करना। कैसे? यूं यूं सीधी करना, यूं घुटने पकड़ के यूं सीधी करना। आप बता। नहीं पता? चलो जो आते वो बता दो। घुटने पकड़ के कमर सीधी करना। घुटने पकड़ कर कमर सीधी करना। यूं सीधी नहीं करना, बल्कि जब हम रुकू में जाते ना हमारी कमर यूं हो जाती है, तो इसको कहते हैं सीधी होना, इसको नहीं कहते। घुटने पकड़ कर तो इस तरह किस तरह करेंगे आप? तो घुटनों को पकड़ कर कमर सीधी करना, ये मर्दों का मुकम्मल रुकू है। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। और मुकम्मल सीधी करनी है। बाज लोग होते ना, आधी कमर यूं हो रही होती है, गर्दन यूं हो रही होती है, तो इस तरह नहीं, मुकम्मल पीठ को सीधी करना है। बाज लोग पुल बना देते हैं, तो पुल नहीं बनाना, ठीक है। टीम बी से सवाल है, किन मुबारक पर्सनालिटीज़ की फिक्स तादाद बयान नहीं करनी चाहिए? वो कौन सी मुक़द्दस शख्सियात हैं जिनकी मुकम्मल तादाद बयान नहीं करनी चाहिए? सिर्फ 2 बच्चों को आता है। ये इतना आसान सवाल है और हमें तो पता भी होना चाहिए। बताएं आप। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम। अलैहिमुस्सलाम। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम। अच्छा, अब आ गए, सुन के आ गया। तो हमें जो नहीं आता ना प्यारे बच्चों, सुन के याद करना है, क्योंकि हम यहाँ इल्म दीन हासिल करने के लिए आए। क्योंकि हम यहाँ इल्म दीन सवाल हुआ था कि किन मुबारक पर्सनालिटीज़ की फिक्स तादाद बयान नहीं करनी चाहिए। जवाब है अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। यार बच्चों, दुनिया में बहुत से अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए, लेकिन उनकी फ़िक्स तादाद किताबों में मौजूद नहीं। किसी जगह ज़्यादा तादाद बयान हुई है और किसी जगह कम। हाँ, मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम नबियों पर ईमान रखे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तमाम अंबिया व मुरसलीन पर ईमान है। इस तरह टीम बी का जवाब भी दुरुस्त है। तो आपके कितने पॉइंट्स हुए? 6। और आपके तो -5 भी थे ना? नहीं थे? अच्छा, नहीं थे। 6 और 6। आज का सवाल है, सूरह शिफा किस सूरत को कहते हैं? सूरह शिफा किस सूरत को कहते हैं? सूरह शिफा किस सूरत को कहते हैं? एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करता है। मेरा नाम आयशा है, मैं अरब से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है सूरह फातिहा। दाऊद इस्लाम जिंदाबाद। जज़ाकिल्लाहु खैरा। बाजी प्रोग्राम में कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वो कौन है क्या है। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है वो कौन है क्या है। वो कौन है वो क्या है नहीं, वो कौन है क्या है। सेगमेंट का क्या नाम है? इस सेगमेंट में होगा कुछ इस तरह कि आप लोगों को पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और पिक्चर्स के ज़रिए आप लोगों से सवाल होगा। तो पिक्चर्स आपने गौर से देखनी है। अब टीम बी से बुलाएं, यानी कि टीम बी को पहले पिक्चर दिखाएं या टीम ए को? बी की आवाज़ ज़्यादा है तो टीम बी को पिक्चर्स दिखाते हैं। एक और बार। मस्जिद, घर, ऑफिस, प्लेग्राउंड। सवाल है, वो कौन सी जगह है जहां भागना या जोर से कदम रखना बेअदबी है? ये बता रहे। बताएं। मस्जिद। नहीं, आप बताएं, यूं चलते हुए जाएंगे ना। मस्जिद। स्क्रीन पर देखते हैं। मस्जिद। टीम बी से गलती नहीं हुई और जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, हमें मस्जिद में भागना, जोर जोर से कदम, बल्कि आराम आराम से कदम रखकर मस्जिद में चलना चाहिए। सफ़ों तक जाना चाहिए, नमाज जहाँ पढ़नी है वहाँ जाना चाहिए, और मस्जिद में शोर शराबा, बल्कि मस्जिद को साफ सुथरा रखना चाहिए और मस्जिद का अदब करना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। टीम बी को नहीं बल्कि टीम ए को पिक्चर्स दिखाई जाए। घोड़ा, ऊंट, हाथी, बैल। सवाल है,
کس جانور پر سواری کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پسند تھا؟ بتائیں۔ اونٹ اونٹ، اونٹ اونٹ، اونٹ اونٹ، اونٹ اونٹ۔ اونٹ اسکرین دیکھتے ہیں، گھوڑا، اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے پیارے بچوں۔ نہیں پیارے بچوں، سوال یہ بات تھا کہ کس جانور پر سواری کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور جواب ہے اونٹ۔ ٹیم بی کو پکچرز دکھائی جائیں۔ او سوری، جواب ہے گھوڑا، اور آپ لوگوں نے اونٹ جواب دیا اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب ٹیم بی کو پکچرز دکھائی جائیں۔ بارش، سورج کی روشنی، مال و دولت۔ یہ کیا ہے؟ مال و دولت۔ سوال ہے، سوال تو سننے میں معلوم ہے کہ آپ کی تیاری پہلے کروائی جاتی ہے۔ سوال ہے، نماز استسقاء کس چیز کے لیے پڑھتے ہیں؟ اچھا وہ سیدھا ہاتھ آ گیا۔ بارش بارش، بارش بارش، بارش بارش، بارش بارش۔ بارش آپ کے تیز بارش بولنے سے بارش آ تھوڑی جائے گی۔ چلے میں اسکرین دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، جب بارشیں نہ ہو رہی ہوں تو اللہ پاک سے بارش مانگنے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز استسقاء۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹیم اے کو پکچرز دکھائی جائیں۔ بکری، گائے، مرغی، اونٹ دوبارہ آ گیا ہے، اور سوال ہے عربی زبان میں کس چیز کو شاتن کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کس چیز کو شاتن کہتے ہیں؟ بتائیں۔ بکری بکری۔ بکری بکری آپ کی ٹیم میں بھی یہی ہو رہا ہے؟ بعد میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہاں، بکری بکری اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ عربی زبان میں شات البکری کو کہتے ہیں۔ ٹیم اے کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، کسی کو کوئی کلام یاد ہے؟ اچھا سا کوئی کلام؟ ان کو؟ اچھا، وہ جب خود ہاتھ اٹھائیں گے تب ان سے سنیں گے۔ صحیح ہے؟ کوئی بھی نہیں سنا رہا آج کلام؟ کون؟ آپ سنانا ہے؟ آپ کو سنا ہے؟ مائک لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک کی سنتا ہے، اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ بلبل طوطی پروانہ، ایک ہی سب، بلبل طوطی پروانہ۔ ماشاءاللہ، اچھی کوشش کی آپ نے، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آئیے گا تو اور اچھے انداز میں یاد کر کے آئیے گا۔
اور اچھے سے پڑھیے گا ماشاءاللہ. بہت اچھی آپ نے کوشش کی ماشاءاللہ. یہ ہم تھی یا نعت؟ ہم تھی ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں اب تک یہ سیگمنٹ کی طرف. آپ کو پڑھنی ہے آدھی کون سی پڑھنی ہے؟ سحر کا وقت. سحر کا وقت چلیں پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے لگے کعبے کے ممبر سے. اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. نہ کوئی سب سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید ثقلین. محمد سید القولین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھی کوشش کی ماشاءاللہ اور اچھا پڑھا بھی ماشاءاللہ آپ نے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے باکس. ٹیم میں سے کون آ رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. آ جائیں آ جائیں. جی کون سا باکس کھلوائیں گے آپ؟ مائک میں بتائیں گے پہلے. ایک. ایک تو کھلوا تو یہ رہتا ہے ابھی. ون کھلوانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء حسنہ. جی کوئی بھی اٹھا لیں دونوں میں سے. سوال ہے اسماء حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک کے پیارے ناموں کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں. اللہ پاک کے وہ نام ہاں کہتے ہیں نام. نہیں اسماء حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اسماء الحسنہ اللہ پاک کے پیارے ناموں کو. اللہ پاک کے پیارے نام تو سارے پیارے نام ہیں. لیکن سوال یہ نہیں ہے اسماء حسنہ کسے کہتے ہیں. یہ کیا 6 سے ڈائریکٹ 3 پہ جم لگا دیا آپ نے. 5 4 3 2 1. سوال یہ بات ہے اسماء حسنہ کسے کہتے ہیں. سنیں اللہ پاک کے وہ نام جن سے اللہ پاک کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے اسماء حسنہ کہتے ہیں. آپ جواب نہیں دے سکے تشریف رکھیں. کوئی بات نہیں ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے نا. دل چھوٹا نہیں کیجیے گا. ٹیم بی سے آپ آ جائیں. جی آپ بالکل آپ ہی سیدھے ہاتھ سے مائک لے لیں ورنہ جواب جائے گا. 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخلوق. اچھا وہاں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ سارے مخلوق ہی ہیں. آپ بھی مخلوق میں شامل ہیں میں بھی مخلوق میں شامل ہوں. ادھر آئیں. اور ہم اشرف المخلوقات ہیں. سوال اللہ پاک نے کس مخلوق کو آنکھ سے پیدا کیا ہے؟ وہاں نہیں دیکھنا ٹھیک ہے. آپ کو وہاں دیکھنا ہے ٹھیک ہے. وہاں پہ
فرشتوں. اللہ پاک نے کس مخلوق کو آگ سے پیدا کیا ہے؟ دیکھیں وہ ہنس رہے ہیں تو آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. اچھا ہاں رول یاد آ گیا. اچھا وہ تو آسان سوالات میں تھا. بولتے دوبارہ بولتے ہیں. فرشتوں. فرشتوں. سوال یہ ہوا تھا اللہ پاک نے کس مخلوق کو آنکھ سے پیدا کیا ہے؟ آپ نے کہا فرشتوں، اور آپ کا جواب غلط ہے، بلکہ جو جواب ہے وہ ہے جنات. تشریف رکھیں، کوئی بات نہیں. ٹیم میں سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں. دیکھیں میری بات سنیں، جب بھی کوئی ٹیم میں غلطی کرتا ہے تو نہیں کہنا چاہیے نا کہ اتنا آسان سوال تھا، کیونکہ ہم یہاں سارے علم دین حاصل کرنے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 5. نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا لڑنا نہیں ہے مخلوق، لڑنا چاہیے ویسے. بولے نہیں لڑنا چاہیے، بولنے ٹیم بی کو نہیں لڑنا چاہیے. اچھا بھائی، سوال ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ اور کون سی مخلوق گناہوں سے پاک ہوتی ہے؟ فرشتہ. فرشتے. آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں، انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہونا ممکن نہیں ہے. آپ کا جواب بھی درست ہے. سارے مل کے کہہ دیں. آ جائیں آپ، مائک موجود ہے. نمبر 1. نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء حسنہ. سوال ہے اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ 99. اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ اسماء حسنہ 99. اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ 10 9 8 7. اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. سب نے سن لیا 99 کا انہوں نے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہوا تھا اسماء حسنہ کتنے ہیں، جواب ہے وہ ہے اسماء حسنہ بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور 99 ہیں. مگر مشہور 99 ہیں. اب آپ کو ہاف نمبر دیا جائے گا. تشریف رکھیں. ٹیم میں سے کوئی بھی نہیں ہے؟ اچھا آپ آ جائیں. غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں، بتا دیں گے. 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابی کے متعلق سوال ہوگا. سوال ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات، پرچی میرے خیال سے نیچے گر گئی ہے. سوال ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ہر آسمان پر اپنے نام کے ساتھ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیکھا؟ دوبارہ سوال سنیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ہر آسمان پر اپنے نام کے ساتھ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیکھا؟ 10 آپشن. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. پکا سوچ لیں. سوال دوبارہ سنیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ہر آسمان پر اپنے نام کے ساتھ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیکھا؟ دوبارہ سوال سنیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ہر آسمان پر اپنے نام کے ساتھ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیکھا؟ حضرت صدیق اکبر یا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آپ کا جواب غلط ہے. جواب تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا ذرا لائن تو سن کے جائیں. ادھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں نے ہر آسمان پر اپنا نام یوں لکھا ہوا دیکھا، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابوبکر صدیق میرے خلیفہ ہیں. آپ جواب نہیں دے سکے. تشریف رکھیں. اب کسی بچے کو آپشن دیا جائے گا، ایک ہی بار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو بھی ایک ہی بار دیا ابھی تک. اچھا آپشن چاہیے آپ کو؟ اچھا وہ دیکھتے ہیں جس کو نہیں آئے گا نا آپ میں سے ان کو آپشن دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4. نمبر 4. نمبر 2. نمبر 2 یا 4؟ 2 2 زا مائک میں 4. اور 4 4 زا 8. 4 4 زا 8 16. 2 قرآن پاک. سوال
قرآن پاک میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آئے ہیں؟ قرآن پاک میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آئے ہیں؟ آپشن دو 25 26 27 یا 28. ٹھیک ہے آپشن دیے لیکن مشکل بھی کیے. 25 26 27 یا 28. 25 پکا سوچ لیں. 10 25 8 25 سوال یہ ہوا قرآن پاک میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آئے ہیں اور جواب ہے 26. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. تشریف رکھیے. ٹیم اے سے بلائیں گے لیکن پہلے کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. کالز. میرا نام فضیل رضا تاری ہے. میں کانل غور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہتے ہیں. کیر مدنی چینل ہمارا مدنی چینل اسلامی زندہ باد. آمین. جزاک اللہ خیر. پروگرام میں کال کیا آپ نے. اب آپ کا جواب درست ہے. آپ سے غلطی ہوئی ہے اختتام پر ضرور بتائیں گے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ. میں نوراری سے بول رہی ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. سورۃ الفاتحہ میں آپ کو نعرے سناؤں گا. جواب یہ نبی جنتی جنتی ابو بکر صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی سلام زندہ باد. زندہ باد ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آج پروگرام میں کال کیا آپ نے. بہت بہت شکریہ. آپ نے جواب بھی دیا ہے. اب آپ کے اختتام پر معلوم ہو جائے گا کہ جواب درست ہے یا غلط ہے. بلکہ اختتام کیا اب تو اختتام کا وقت ہی ہو چکا ہے. آج کا سوال تھا کہ سورہ شفا کس سورت کو کہتے ہیں؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہتے ہیں. جنہوں نے کالز کی, جنہوں نے پروگرام دیکھا, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اور جنہوں نے جوابات دیے ان سب کا جواب تو سارے مل کے کہہ دیں. اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل